السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے دلوں کو اللہ کے رسول کا گھر بناتے ہوئے، پاک و صاف کرتے ہوئے، محبت و عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، ہم سب کو سہارے کی ضرورت ہے، اور آقا کا سہارا مل جائے نا تو دنیا بھی اچھے سے گزر جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے۔ تو آقا ہمیں سہارا عطا فرمائے، دنیا میں بھی نیکوکار اللہ بنائے رکھے، آقا کے سہارے کے بنا نہیں بن سکتے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ پھر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود کے نذرانے پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
معزز سامعین، آپ سب کا بہت دلی استقبال ہے اس بزم مصطفیٰ میں۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جا ہے۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جا ہے۔ یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے ذکر کی محفل بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ابھی جس آیت کریمہ کی ورد کا ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ سورہ زمر۔ آج کا ٹاپک ہم نے اللہ کی رحمت چنا ہے۔ اللہ کی رحمت، مرسی آف گاڈ۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ آئیے اس پہ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میری زبان پر جاری فرمائے اور ہمیں غور و تفکر کرنے کی اللہ توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب دانا غیوب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جہالت کے دور میں کہتے ہیں حضور پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے سے پہلے کی بات ہے، صحابی رسول ہی ہے، لیکن جہالت میں جب دین سے ناشنا تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار اس انداز میں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہالت کے دور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی؟ 70 بچیوں کو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے دفن کیا ہے، زندہ دفن کیا ہے۔ عرب کا دستور تھا، جہاں کفر ہی کفر تھا، تاریکیاں تھی، ظلمت تھی، گھن گھور جہالت کا اندھیرا تھا، نفسی نفسی کا عالم تھا، غلاموں کو تکلیفیں دی جاتی تھی، رئیس اپنے آپ کو بہت رئیس بن کے خدا سمجھ لیتا تھا، اور مردوں کے درمیان عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ بیٹی ہونا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، بہت بری بات سمجھی جاتی تھی، اسی لیے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ بیٹی کی وجہ سے کہیں رسوائی نہ ہو جائے۔ بیٹی ہونا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں یہ مجبور و بے کس، آ گئے دیکھو سرکار میرے۔ تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب سدا مسکراتے رہیں گے، اور عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے۔ کون آیا سویرے سویرے؟ وہ صبح صادق کے وقت اللہ کے محبوب رحمت للعالمین، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ ہم بیٹیوں پر، ہم عورتوں پر رحمت بن کر آئے، تمام عالموں پہ، چرند پرند حیوانات نباتات سب پر، سارے عالم کی ذرے ذرے پر
رحمت بن کر نازل ہوئے. اور رحمت کیا آئی؟ آج ہم عورت ہو کے ہم بیٹی بنی تو اپنے ماں باپ کی جنت بن گئی. بیٹی بھی رحمت ہے. بیٹی آقا نے فرما دیا ایک بیٹی تجھے ہوئی جنت کا ایک دروازہ کھل گیا. 2 بیٹی ہوئی تیرے 2 دروازے جنت کے کھل گئے. 3 بیٹی ہوئی 3 دروازے کھل گئے. اللہ بیٹی اسے عطا کرتا ہے جسے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بھی رحمت للعالمین کے صدقے میں. اب جب یہ دور آ گیا بیٹیاں جنت بن گئی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی، تو وہ صحابی رسول نے اب آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہے، زندہ دفن کیا ہے. یا رسول اللہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اتنا سننا تھا کہ میرے آقا اف کہہ کے یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. اتنا سنگین گناہ سن کے کہ 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا. یہ درد جب سنا تو میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین آقا نے اپنے ہاتھ کو یوں ماتھے پہ رکھا اور اف کہہ کے رونے لگے. وہ جو اپنی بات لے کر شخص آئے تھے وہ تو سمجھے مارا گیا میں. جب مصطفیٰ کے دربار میں آ کے بھی اگر مجھے معافی نہیں مل رہی ہے تو میں تو مارا گیا. حشر میں میرا کیا بنے گا یا اللہ؟ وہ گھبرا گئے کہ ہائے میں تو مارا گیا. آپ کی زبان سے اس شخص کی زبان سے ہائے نکلنا تھا کہ اسی وقت جبریل امین آ گئے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو روح القدس کو فرشتوں کے سردار کو وحی لے کے بھیج دیا. وحی لے کے بھیجا. روح القدس وہی لے کے آئے. سورہ زمر کی 53 نمبر کی آیت. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یا عبادی، اللہ اپنے اتنے گنہگار بندے کے لیے آیت نازل فرما رہا ہے. یا عبادی، کتنا شفیق ہے وہ رب، کتنا رحمت والا ہے وہ رب کہ بندے نے دل میں سوچا میں گنہگار ہوں، آقا میری معافی کرائیے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے پکڑ لیا بروز قیامت تو کیا ہوگا؟ یہ خیال، یہ گلٹ کمپلیکس آیا تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. قُلْ یا عبادی، کہہ دیجئے اے محبوب، کہہ دیجئے ان بندوں سے، صرف ان کے لیے نہیں، ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا مطلب اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا، اپنے آپ کو گناہ کر کر کے اپنے جسم کو جہنم کے لائق بنا لیا. اے محبوب فرما دیجئے، قل یعنی فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رو لیے
استغفار کیا، توبہ کی، گناہوں پہ ندامت کا تالا لگایا، اب نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ تو کرو، معافی تو مانگو، ہٹ درمی پہ مت رہو، اپنے گناہوں پر نہ اکڑو، اپنے گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، پھر ہو جائے۔ بندہ ہے ہی گنہگار، اس میں بندے کی کم ہے۔ شیطان نے تو قسم ہی کھائی ہے نا، شیطان نے تو قسم ہی کھائی ہے، اللہ مجھے مہلت دے۔ جب اللہ نے مردود کیا، اس کو مردود قرار دیا، تو اس نے تو قسم ہی کھائی نا، مولا میں چاروں طرف سے آ کے اس کو بہکاؤں گا، اس کو گناہوں پہ برگلاؤں گا، اکساؤں گا۔ بندہ کتنا بچنا چاہے تو پھر بھی پھندے میں آ ہی جاتا ہے اگر اللہ نہ بچائے۔ لیکن پھر جب گناہ ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ سچی پکی توبہ کر لے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، میں سچی پکی توبہ کرتی ہوں، میں سچی پکی معافی مانگتی ہوں، مولا اب یہ گناہ نہیں ہوں گا مولا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اتنا اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اتنی محبت آ جاتی ہے، اتنی محبت آ جاتی ہے کہ جو انداز محبت کا ہے نا، اس کو ڈیفائن کرنا، اس کو پریبھاشت کرنا بہت مشکل بات ہے۔ محبت کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ جس انداز میں ماں بولتی نا، میرے لال ہو، میرے پیارے، میرے کالے، میرے پیلے، میرے نیلے، او میرے لال۔ ماں کو تو اللہ نے اپنی رحمت کا، اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے رحمت کا ماں کو دیا ہے۔ یہ دنیا میں جتنا بھی نہیں رحمتیں ہیں نا، وہ صرف ایک حصہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اس سے 99 درجے زیادہ رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ جب بچہ گناہ کر لیتا ہے نا، پھر وہ ماں کو بولتا ہے، نہیں میری ممی، میری امی، میری ماں، میری امی، معاف کر دے، معاف کر دے ماں، معاف کر دے۔ یا پیار سے معافی بھی نہیں مانگتا، صرف پیار سے ہی بول لیتا ہے نا۔ لیکن وہ انداز جو ہوتا ہے نا، جس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے، وہ ماں جب اس کو پیار سے پھر بولتی نا، اے میرے لال، تو اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے۔ اور میری جان، اور میرے کلیجے، تو اس کو اس انداز کو، اس کیفیت کو اللہ اپنے اس بندے کے بارے میں فرما رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ پورا قرآن پڑھیے آپ، اللہ کے 99 نام تو ہمیں معلوم ہے، اور ایسے بے شمار نام ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، پھر اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ تو یہ بے انتہا نام اللہ کے۔ لیکن قرآن پاک میں اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ جس قدر نام الرحمن الرحیم، رحیم یوز ہوا ہے، غفور الرحیم یوز ہوا ہے، اللہ تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ جب قہاری پہ آتا ہے نا، ساری بستیاں الٹ جاتی ہے، بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، سونامی آ جاتی ہے، کیونکہ بندہ گناہوں پہ اکڑ جاتا ہے، اس میں آ جاتی ہے، وہ جھکنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر
لمحے بھر میں اللہ سے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے اللہ کو تو لمحے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ بندہ فرماتا ہے تو گناہ کر رہا ہے نا، سمندر کے جھاگ سے زیادہ تیرے گناہ ہو، آسمان کے ستاروں سے زیادہ تیرے گناہ، زمین و آسمان سے زیادہ، پتوں سے زیادہ، پھولوں سے زیادہ تیرے گناہ ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ تیرے گناہ ہو، لیکن جب تو شرمندہ ہو کر میرے پاس توبہ کے لیے آتا ہے اور کہیں جانا نہیں پڑتا، ہمارا رب ہر جگہ ہے، ہمارے کمرے میں میرا، ہمارے دل میں ہمارا رب، ہماری جا نماز میں، ہماری قرآن پڑھنے میں، ہماری ہر نیکی کرنے کے وقت، ہر پل ہر لمحہ، اور وہ سمیع بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور حی القیوم بھی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے، توبہ کرنے کے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ خاص جگہ ہے جہاں توبہ بہت، اللہ کی رحمت کا نزول بڑی تیزی سے ہوتا ہے، چھما چھم رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت کی برسات اس مدینے والے کے شہر میں گنبد خضرا پہ اور گنبد خضرا کے سائے والوں پہ اللہ چھما چھم رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے طواف والوں پہ چھما چھم رحمتوں کا نزول کرتا ہے، تو کیا پھر گھر میں رہنے والے سچے پکی توبہ کرنے والے پہ رحمت کا نزول نہیں کرتا؟ وہ تو اس کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ ایک قدم اللہ کی بار جانب چلتا ہے، اللہ 10 قدم چل کر آتا ہے، بندہ ایک قدم دوڑ کے جاتا ہے، اللہ 10 قدم دوڑ کے آتا ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ توبہ تو کرے نا، توبہ تو کرے، معافی تو مانگے، اور اللہ تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں پورا قرآن پڑھے نا، اللہ کی اتنی شفقت، اتنی رحمت اس میں ہے کہ اللہ نے ہر سورے میں ہی اپنے بندوں کو، جیسے ماں بولتی ہے دیکھو ایسا کر لو گے نا پھر تمہیں میں اچھا کھلونا دوں گی، پھر تم ایسا کر لو گے نا تو تمہیں یہ آئس کریم کھلاؤں گی، پھر اچھا ایسا کر لو گے نا میں تمہیں باہر گھومنے پارک میں لے جاؤں گی، یہ سب چیزیں اتنی اچھی چیزیں دیتی ہے، پھر ادھر اچھا نہیں کرو گے نا پھر مار بھی پڑیں گی، پھر سزا بھی ملے گی، پھر کھانا بھی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ تو ماں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیز، اس کے اوقات ہی کیا ہے دینے کی۔ اللہ نے قرآن میں کتنی پیاری پیاری جگہ پر اللہ نے فرمایا دیکھو تم اچھے ہوں گے نا، متقی ہو جاؤ گے نا، تقوی والے ہو جاؤ گے نا، ڈرنے والے ہو جاؤ گے نا، وہ جنت عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں اونچے اونچے بالا خانے ہوں گے، ایسے ایسے محل ہوں گے جس میں بڑے خوبصورت بالا خانے ہوں گے، وہ محل ایسے ہوں گے وہ سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوں گے جس کا گارا مشک کا ہوگا۔ اللہ نے کتنی کتنی ہمیں اچھائیاں، اور وہ سچا ہے۔ ماں تو جھوٹ بول سکتی ہے، بول نہیں سکتی، بول دیتی ہے کہ میں تجھے یہ کروں گی وہ کروں گی، جبکہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی منع ہے، لیکن میرے رب وہ حق ہے، وہ سچا صادق رب ہے، اس نے جو وعدہ کر لیا نا وہ پورا کرے گا، ہم مذاق سمجھتے ہیں۔ پھر ادھر جہنم کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، جو نافرمان ہوں گے، جو اللہ کے باغی بندے ہوں گے، جو اللہ کی بات نہ سمجھنے والے بندے ہوں گے۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ اچھائی بھی دکھا رہا ہے، برائی بھی دکھا رہا ہے، اور پھر ابھی تم دنیا میں ہو نا، کیونکہ اس نے قسم کھا لی ہے نا، تم میرے بندے اچھے ہو نا، تم میرے محبوب کے امتی ہو نا، تم گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا محبوب تم سے، میرا محبوب تمہیں بہت چاہتا ہے، تم گناہ کرنے والے نہیں ہو، لیکن وہ شیطان ہے نا، بار بار سورہ یاسین میں بھی فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بچے سے ماں کہتی ہے دیکھ باہر جانا نا، بچ کر جانا، دیکھ کر جانا، کہیں راستے میں دیکھ اس سے اپنا جھگڑا ہے، کہیں وہ تجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار 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 بندوں کو اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے دیکھ اس سے بچ کر جانا،
دیکھ اس سے بچ لینا، دیکھ اعوذ باللہ پڑھ لینا، دیکھ لا حول ولا قوت پڑھ لینا، دیکھ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں سونپ دینا۔ دیکھ وہ تیرا کھلا دشمن ہے، وہ تجھے بہکائے گا، برگلائے گا، گناہوں پہ اکسائے گا، دنیا کی ساز و شوکت زینت دکھائے گا، اور تجھے آسمان سے اٹھا کے زمین کے گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا، تجھے برباد کر دے گا۔ اے بندے تو بچ جانا، تو بچ جانا، تو بچ جانا۔ بندہ تو ہے ہی کمزور نا، بندہ تو ہے ہی نا، بہت کمزور ہے۔ اونٹ پھر شیطان کے ہاتھوں ہو جاتا ہے، پھر شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور شیطان کی باتوں میں آ کرنا، پھر وہ اس کی باتوں میں آ کرنا، پھر گناہ کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر وہ پچھتاتا ہے، پھر وہ بولتا ہے مولا نہیں نا، مولا نہیں نا، مولا گناہ ہو گیا نا۔ ہو گیا مولا، معاف کر دے مولا، سچ میں اچھا نہیں تھا مولا، میں نے گناہ نہیں کرنا تھا مولا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ تو جیسے ہی بندہ اس کیفیت میں، اس انداز میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھتے ہوئے اللہ کی چوکھٹ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا گڑگڑاتا ہے، اللہ کی رحمت کا وسیلہ بناتا ہے، یا حیو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، اے اللہ تیری رحمت کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں، اے اللہ تیری رحمت کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں، اے اللہ قبول کر لینا، اے اللہ قبول کر لینا، اے اللہ راضی ہو جانا، اپنے حبیب کے صدقے راضی ہو جانا، تیرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا۔ جیسی بندہ ایک آنسو آتا ہے نا، حدیث پاک میں اللہ اس کے گناہوں کو اسی وقت ایسے پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہوں سے اللہ اس کو ایسا صاف کر دیتا ہے، گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور مثال بتاؤں، حدیث پاک ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال دی، صحرا ہے، صحرا میں دور دور تک پانی نہیں ہوتا، دور دور تک کوئی باغیچے نہیں ہوتے، کوئی پھل نہیں ہوتے، کوئی درخت نہیں ہوتی، نہ ہریالی ہوتی۔ دور دور کا سفر جب مسافر کرتا ہے، جب مسافر صحرا میں، مروستل میں، ڈیزرٹ میں جب وہ دور دور کا سفر کرتا ہے تو وہ اپنے اونٹ کے اوپر اپنا پانی رکھ لیتا ہے، اپنے اتنے دن کے سفر کا کھانا رکھ لیتا ہے، اور یہ سب رکھ کر پھر وہ اپنی منزل کے جانب بڑھتا ہے، اور اسی کے اونٹ کے اوپر پانی بھی ہوتا ہے، اسی اونٹ پر کھانا بھی ہوتا ہے، اور اس اونٹ پہ سفر کی ساری ضرورتیں اس کے اونٹ پہ ہوتی ہے۔ امیجنیشن کرے، تصور کرے، ایسا کوئی مسافر ہے جس کے اونٹ کے اوپر اس کا ساری اشیاء، ساری ضرورت کا سامان، اس کا دانا، اس کا پانی اس کے اونٹ پر رکھا ہے۔ اب دھوپ کی شدت ہے، تھوڑا سا کوئی ایک ہلکی سی چھاؤں نظر آئی، ایک درخت کی، سوکھے سے درخت کی ہلکی سی چھاؤں نظر آئی، مسافر نے وہیں قیام کیا، تھوڑی دیر وہ اس درخت کے تنے کو پیٹ لگا کے بیٹھ گیا۔ کیا کیا؟ پیٹ لگا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھے بیٹھے اس کی تھکاوٹ سے نیند لگ گئی۔ یہ نکالتا، بیٹھے بیٹھے اس کی تھکاوٹ سے نیند لگ گئی، نیند لگنی تھی، اور نیند سے جیسے ہی آنکھ کھلی، نیند سے جیسے ہی بیدار ہوا تو دیکھا کیا؟ اونٹ ندارت، اونٹ غائب ہو چکا ہے، اونٹ چلے گیا ہے، اونٹ کھو گیا ہے۔ اس نے بہت تلاشا، آس پاس دیکھا، تڑپا، میرا اونٹ کہاں گیا؟ شدت کی پیاس لگی ہے، مائک بند کرے، شدت کی پیاس لگی ہے، اونٹ تو چلے گیا، اونٹ تو کہیں گم ہو گیا، سارا دانا پانی، زندگی کی کھانے پینے کی میری سفر کا سامان اس پہ تھا، اونٹ کہاں چلے گیا؟ اونٹ کہاں چلے گیا؟ اس نے تلاشا، ادھر دائیں بائیں سامنے پیچھے سب جگہ اس نے تلاشا، اونٹ نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر پھر جب وہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا،
دور دور تک پانی نہیں ہے، موت تو آنی ہے، اب تو میں بنا کھائے بنا پیے یہی مر جاؤں گا، یہ بول کے وہ مایوس ہو کر پھر وہ اس اونٹ کے پاس بیٹھ گیا، اس درخت کے نیچے وہی بیٹھ گیا، اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ انتظار کر رہا تھا، اتنے میں دیکھا کیا کہ اچانک وہ اونٹ اس کے سامنے نمودار ہو گیا، اچانک وہ اونٹ اس کے سامنے آ گیا۔ تو سوچو اسے کتنی شدت کی خوشی نصیب ہوں گی، وہ کتنا خوش ہو جائے گا، یا اللہ میں مرنے کے قریب تھا، یا اللہ میں مرنے کے قریب تھا۔ اور پھر وہ شکر کے کلمات بولنے لگتا ہے، بولا تو اس نے بولا کیا، میں اللہ تو میرا بندہ، ایسا یہ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ بولتے نا گھبراہٹ میں کیا کیا نکل جاتا ہے، حضور پاک نے وہ لفظ بھی بتایا کہ گھبراہٹ میں وہ تو انما الاعمال بالنیات، اس نیتوں کو جانتا ہے بندہ کیا بول رہا ہے، وہ بولتا شکر کے کلمات اس کی زبان سے چالو ہو گئے، کہنے لگا مولا تو نے بچا لیا، تو نے بچا لیا، یہ اونٹ اگر نہ آتا تو میں مر جاتا، یہ اونٹ نہ آتا تو میں مر جاتا۔ ایسی ہی خوشی جو خوشی اس مسافر کو اونٹ ملنے سے ہوئی، وہی خوشی پروردگار عالم کو اپنے بندے کی توبہ کرنے سے ہوتی ہے۔ جب بندہ بھاگا ہوا اس کی در سے بھاگ جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ اپنے ہی مستی میں رہتا ہے، پھر جب وہ پلٹ کے توبہ کرنے اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو وہ خوشی اونٹ ملنے والے کی اس خوشی سے زیادہ خوشی اللہ کریم کو ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گنہگار بندے، اے میرے نافرمان بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے مولا ہمیشہ دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں سزا دے تو تیرے خزانے میں کوئی کم پڑنے والا نہیں ہے، اور تو ہمیں عذاب دے تو مولا میرے سوا تجھے بہت ملیں گے، لیکن توبہ کرنے کے لیے میرے پاس تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے نا مولا، تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے مولا۔ اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ دے، اپنی رحمت کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے مولا، قبول کر لے مولا۔ لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے گناہ کرتے جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ نیتوں کو پہچانتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں کیے نہیں جاتے ہیں، اگر جانتے بوجھتے اس آیت کو سمجھ کے یہ کرے کہ بس گناہ کرتے جاؤ اللہ معاف کر دے گا، تو پھر تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ یہ پل پل پہ، جیسے دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر ہر لمحہ اپنے خیال سے زیادہ اس محبوب کا خیال ہوتا ہے، کہیں اس کو برا تو نہیں لگ جائے گا، یہ کھانا اس کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ بات اس کے سامنے میں کروں تو اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ یہ دنیائی محبوب کے لیے انسان کتنا سوچنے لگتا ہے، پھر جب اللہ سے محبت ہو جائے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ بچ کے ہوتا ہے، کہیں میرا ایسا بیٹھنا اللہ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا، کہیں میرا ایسا کلماتی کفر کا بولنا اللہ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا، کہیں میری تکبرانہ حرکت اللہ کو پریشان تو نہیں، اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا، میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے وہ دنیا کی برائیوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اللہ میرا محبوب ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اسے کوئی کتنا بھی برا بول دے وہ اس کا رپلائی نہیں کرتا، وہ جانتے بوجھتے کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا کہ میرا رب، وہ میرا محبوب، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے وہ سب کو نبھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، یہ توبہ ہے۔ پھر گناہ دوسرا کچھ ہو جاتا ہے، اس سے تو توبہ کی تھی، یہ گناہ سے تو رک جانا تھا، تو توبہ کا مطلب استغفار کا مطلب یہ ہے، استغفار کا مطلب ہے اب نہ کریں گے، اے اللہ معاف کر دے، استغفار کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ پہ مہر لگا دینا، تالا لگا دینا، اب نہیں، اب یہ گناہ نہیں ہوگا، ہو گیا نا مولا، ہو گیا۔ اور یہ نہ سمجھے بہت گنہگار ہے، اور جو یہ دوسروں کو بولتے پھرتے ہیں نا بڑے اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبرانہ انداز میں کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں، میں تو بڑی پارس، میں تو بڑی نمازی، میں تو بڑی تہجد گزار، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ دیکھو تو گنہگار،
ارے اس سے بہتر تو تو نماز ہی نہیں پڑھتی. بزرگوں نے کہا ہے اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ تو بھی ان کے جیسی ہوتی. ہاں تنبیہ کے لیے، عادت کے لیے بھی تو بولنا ضروری ہے. اگر ماں اپنے بچوں کو بولیں گی نہیں اور بولیں گی جانے دو جیسا ہے ویسی ہے، تو پھر تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گی نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ سمجھنا کیا ہے. کیونکہ اچھا اور برا تو ایک برابر نہیں ہوتے نا. پاک دامن اور بدکار تو ایک برابر نہیں ہوتے نا. جہنمی اور دوزخی ایک برابر نہیں ہوتے. جہنمی اور جنتی تو ایک برابر نہیں ہوتے نا. اچھا اور برا ایک جیسا نہیں ہوتا نا. پھر تو یزید اور امام حسین تو برابر ہو جائے گی. یزید ہے، امام حسین جیسا تو کردار ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے اہل بیت، اللہ کے حبیب کے اہل بیت ہے. کس قدر ظلم کیا یزید نے، لیکن آپ ثابت قدم رہے. اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا. اپنی گردن کٹائی لیکن اپنا ہاتھ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھوں بیعت نہیں کی. ورنہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو سب چلتا ہے، یزید بھی توبہ کر کے معافی والا ہو گیا ہوگا. نہیں، ایسی باتیں نہیں ہے. جانتے بوجھتے گناہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا یزید کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کون ہے؟ جگر گوشہ بطول ہے، دنیا میں ہی جن کی جنت کی بشارت پورے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا معلوم نہیں تھا؟ جب رسول اللہ فرماتے حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یہ اسے معلوم نہیں تھا؟ معلوم ہو کے گناہ کرتے جانا اور کہنا اللہ معاف کر دے گا، تو پھر یہ تو اللہ کی رحمت کا ٹھٹا اڑانا ہے، مذاق کرنا ہے جان بوجھ کے. کیونکہ کیا اللہ نے قرآن پاک کی کئی آیت میں فرما دیا کہ وہ جب ان میں پریشانی گزرتی ہے تو بڑے اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ بچا لے، اللہ عطا کرے. اور جب ہم اسے نعمت عطا کر دیتے پھر کہتے ہیں یہ تو میرے علم نے مجھ کو عطا کر دیا. کیونکہ بندہ ہے ایسا، بندے کی فطرت ہی ایسی. جو کچھ اچھا ہوتا ہے تو میں نے کیا، اور جب تکلیف میں آ جاتا ہے، کشتی ڈوبنے لگتی تو اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مقام پہ فرما دیا کہ بندہ ہے ایسا. گناہ ہو گئے. وہ جہالت کے زمانے میں 70 بچیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، زندہ دفن کیا تھا. جب رسول اللہ کے صحابی بنے، جب آ گئے، آیت نازل ہو رہی قرآن میں. جب رسول اللہ کے ہو گئے تو آیت نازل کر رہا ہے اللہ، اور بڑے پیار سے پکار رہا ہے یا عبادی الذین آمنو، یا عبادی الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہو گیا، ہو گیا، کیا نہیں گیا، ہو گیا، ہو گیا تو معافی ہے. جانتے بوجھتے اللہ معاف کر دے گا کر کے کر دے جائے تو پھر اللہ ہے. میں کیا بولوں. یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے. اللہ کی رحمت جو ہے نا بندے میں بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت کہ میرے بندے میں کیا بہانہ مل جائے. ایک پارسا تھی، بہت عبادت کرتی، بہت عبادت کرتی، اور لیکن عبادت تو کرتی لیکن دن بھر اب سامنے والی کی طاقت میں رہتی. اس کے کتنے آدمی آئے، کتنے لوگ اس کے گھر کے اندر گئے، کتنے باہر آئے. شام کو اس کا ہسبینڈ آتا تو پورا بتاتی. کوئی گننا نہیں آتا تو کنکریاں رکھ لیتی. کنکریاں ایک آدمی گیا تو ایک کنکری، 2 آدمی گیا تو 2 کنکری. ایسے اتنے لوگ اس کے گھر گئے بولے آج. پھر کیا تو نماز بھی پڑھ رہی ہے. اور ایک ایسی تھی جو فاحشہ تھی بدکار، ہدایت نہیں ملی تھی، کسی نے بتایا نہیں تھا. اس لیے بتانا ضروری ہے. ہم جو یہ بلا بلا کے رات بھر دن لنک سینڈ کرتے ہیں، اتنی جو محنت کرتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کا کام ہے. آپ سب سے بھی التجا ہے کہ یہ دین کی دعوت دینا حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کا نبیوں کا کام ہے. زندگی میں تو روز کھاتے پیتے جیتے مر جاتے ہیں. لوگ بولتے ٹائم نہیں ہے. کتنے بار کروں؟ ارے کتنے بار کروں؟ کتنے بار کھانا کھاتے ہو دن میں؟ 3 بار تو کھا ہی لیتے ہو. 3 بار کھانا کھانے کا ٹائم ہے تو ہفتے میں 1 بار لنک سینڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اللہ کا کام کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ آپ کو بیان تو نہیں کرنا، اور کوئی پیسے بھی نہیں لے رہے ہم، اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے، فری آف کاسٹ. لیکن اس کا صلہ ہمیں اللہ دے گا. اس کا صلہ ہمیں آپ سے نہیں اللہ سے چاہیے. تو ہمارا کام ہے کہ ہر بندہ دین کا مبلغ ہے، دین کے لیے محنت کرے.
دین کے لیے، کہ ہو سکتا ہے مجھے میری اصلاح نہیں ہو رہی، میرے اندر کچھ زیادہ کالا نشان لگ گئے، ہو سکتا ہے میں جس کو بلا کے لاؤں اس کا میل دھل جائے، وہ توبہ کر لے، وہ عبادت گزار بن جائے، اس کے وجہ سے اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ ایک فیلنگ ہو کہ اللہ میں دوسروں کو جہنم میں جانے سے بچا لوں۔ ہفتہ بھر محنت کرنی چاہیے، لنک وہی ہے، ابھی لنک بار بار چینج نہیں ہوتی ہے۔ آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہفتہ بھر اپنے رشتہ داروں کو دور دراز سارے ملکوں میں جو ہے، یہ تو اللہ نے دنیا کتنی چھوٹی بنا دی، کتنی اچھی بنا دی، اب نہ کوئی ٹیکسی سے اجتماع کہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اور نہ کہیں تیار ہو کے جانا ہے، ٹائم نکال کے جانا ہے، بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے یا گھر چھوڑ کے جانا، کچھ بھی نہیں ہے، گھر بیٹھے بیٹھے، اور گھر بیٹھے بیٹھے ہی دعوت بھی دینا ہے آپ کو، گھر بیٹھے بیٹھے لنک شیئر کر دینا ہے، کتنا ٹائم لگنے والا ہے؟ آپ کا تو کام ہے یاد سے ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بولے، اور ایک ایک فون کر لے، فری ہے فون ابھی، اور فون پہ بولے کہ پلیز میری بہن میری خاطر تھوڑی دیر اٹینڈ کر لے، آپ تھوڑی دیر اٹینڈ کر لے آپ، یہ آپ کا بولنا نا بروز قیامت آپ کے لیے کام آئے گا، کیونکہ آپ نے دین کی دعوت دی تھی۔ دین کی دعوت اتنی ضروری چیز ہے۔ اب پھر اللہ کی رحمت کی بات بتائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، اور اللہ کے نبی جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، کلیم اللہ کا لقب ہے آپ کو، موسیٰ کلیم اللہ نے ایک بار کلام کیا اپنے رب سے، سوال کیا، اے میرے اللہ، میرا بڑا دل چاہتا ہے، ہر نبی اپنے دور کا خاص ہوتا ہے، اپنے قبیلے کا، اپنے اس ایریا کا جس پہ وہ نبی بنا کے بھیجا گیا، اور وہ اپنے امت سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، ویسے نبیوں کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے کہ میری امت برباد نہ ہو جائے، میری امت خراب نہ ہو جائے، اسی لیے کیا کرتا ہے نبی، ان کی دعاؤں کی، ان کی خیر خواہی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری امت میں جو سب سے بدترین ہے نا وہ مجھ کو دکھا دے، کہ میں دیکھوں تو صحیح، پھر دیکھوں گا تو پھر دعا بھی کروں گا۔ اے اللہ میری امت کا سب سے بدترین مجھ کو کیا کرے، دکھا دے۔ سب سے بدترین مطلب سب سے برا، میری امت کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے، مجھ کو دکھا تو صحیح، دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے، اپنے کلیم سے یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ سنو، فلاں فلاں جگہ پر صبح کے وقت میں جا کر، صبح کے وقت فجر کے بعد ایک چوک پر جا کر، ایک روڈ کے اوپر راستے پہ جا کر بیٹھ جاؤ، جب آپ کے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کے سامنے سے گزرے وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین ہے، سب سے برا انسان ہے۔ اور پھر یہ سب کو معلوم ہے اللہ کے حکم کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ کے حکم کے بنا کوئی اور گزر ہی نہیں سکتا تھا، اللہ نے جس کے بارے میں فرما دیا وہی گزرے گا۔ اب ابھی 10 منٹ نہیں گزرے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے، تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے ننھے بچے کی انگلی پکڑ کے وہاں سامنے سے گزرا، ایک چھوٹے بچے کی، جو 5-6 سال کا بچہ ہوگا، اس کی انگلی پکڑ کے وہ ایک شخص سامنے سے گزر گیا۔ اللہ کے نبی تو نبی ہوتے ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، بڑی گہری سرد سانس لی، اللہ یہ ہے میری امت کا گنہگار بدترین، یہ ہے، بس وہ تو گزر گئے۔ بدترین کو دیکھ کے دل بڑا غمگین ہو گیا، پھر وہیں سے دعا کی، اللہ میری امت کا مجھے بہترین بھی دکھا دے کہ میں اپنا دل ٹھنڈا کروں، میری امت کا جو بہترین ہے، سب سے بہترین بندہ ہے تیرا، اس کو بھی دکھا دے کہ میرے دل کو ٹھنڈک ہو جائے۔ اتنی دعا سننی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اسی جگہ پر جا کر شام کے وقت بیٹھ جاؤ، جہاں ابھی صبح کو بیٹھے تھے، شام کے وقت اسی جگہ پر جا کے بیٹھ جاؤ۔ آپ کے بیٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے آپ کے سامنے سے گزرے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب جا کر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پہ جا کے بیٹھ گئے، بڑے خوش تھے، انتظار کر رہے تھے، میری امت کا سب سے پیارا، سب سے دلارا،
اللہ کا اچھا بندہ ابھی گزرنے والا ہے، میں دیکھوں گا، میں خوش ہو جاؤں گا. ابھی 10 منٹ کا وقفہ، 10 منٹ کا وقت نہیں گزرا تو دیکھا کیا کہ وہی شخص جو صبح کو اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے سامنے سے گزرا تھا وہی پھر گزرا. بڑے تعجب، ششدر رہ گئے، تعجب میں آ گئے. اللہ سے عرض کرتے مولا کیسے؟ تیرا کہا تو سچا ہوتا ہے، اس میں رائے برات میں شک نہیں ہوتا. لیکن جو صبح کو سب سے بدترین تھا شام ہوتے ہوتے سب سے بہترین کیسا ہو گیا؟ بدترین صرف شام ہوتے ہوتے بہترین ہو گیا. کیسے ہو گیا اللہ؟ ایسا کیا عمل کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، صبح کو جب تم نے دیکھا کہ وہ بدترین گناہ آلودہ وہ شخص، وہ آپ کی امت کا سب سے گنہگار، جب آپ کے سامنے سے گزرا تو وہ جنگل جا رہا تھا لکڑیاں کاٹنے. وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا، اور جنگل جانے کے بعد اس کے ساتھ اس کا ننھا سا بچہ تھا. اس نے بچے کو اپنے اونچی جگہ پہ بیٹھا دیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا. بچہ تو خالی ہوتا ہے، بچوں کو بڑے سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے. بچے بیٹھے بٹھائے 50 سوال کرتے ہیں، اور ماؤں سے بھی میری بہت دبانا گزارش ہے سوالوں کا جواب دیا کریں. ان کے سوالوں کو، ان کے جو جتنے کوشچنس ہوتے ہیں نا، ان کی اس کو بتانا ماں باپ کو ضروری ہے کہ وہ جو سوال کرے تو ایسا نہیں کہ چل چپ کیا کیا سوال کرتے رہتا ہے، ایسا نہیں. بتاؤ ان کو، ان کا نالج بڑھے گا. اب وہ تو لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اور جو چھوٹا اس کا بیٹا تھا وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. اب بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں اس نے توتلی آواز میں کہا بابا اتنا بڑا جنگل. وہ جنگل کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اپنے والد سے بابا اتنا بڑا جنگل، اس سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ جنگل سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ باپ نے لکڑیاں کاٹتے کاٹتے کہا ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑے بڑے بھی پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اب بچہ تو کوشچن کے موڈ میں تھا. کہا اچھا بابا پہاڑ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ پہاڑ سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ کہا ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کی یہ زمین و آسمان پہاڑوں سے بڑے. بچہ پھر بولا بابا زمین و آسمان سے بڑا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ زمین آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ جتنا ایسا کہنا تھا اس نے کلہاڑی کو تھڑ سے نیچے پٹک دیا، ایک سردہا کھینچی، گویا اس کی جان نکل گئی. کہنے لگا ہاں بیٹا اس زمین و آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. تیرا باپ اس زمین و آسمان سے زیادہ گناہ کر کے بیٹھا ہے، بڑا گنہگار ہے. اتنا کہہ کے وہ رونے لگا کہ تیرے باپ کے گناہ اتنے بڑے. بچہ کیا جانے گناہ کیا ہوتا ہے، بچے کو کیا معلوم کہ وہ کیوں رو رہا ہے. بچے نے پھر ایک سوال کر دیا اچھا بابا آپ کے گناہ اتنے بڑے ہیں، ذرا بتاؤ آپ کے گناہ سے بڑا بھی کچھ ہے کیا؟ آپ کے گناہوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ کہنے لگا، پھر رکا روتے روتے، کہنے لگا ہاں بیٹا میرے گناہوں سے بھی بڑا، میرے گناہوں سے بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے، میرے گناہوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے، میرے گناہوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے. جیسی یہ بات وہ کہہ رہا تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا. جو میری رحمت کو بڑا مانے پھر میں اس کو گنہگار کیوں رہنے دوں گا؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی اس نے یہ بات کہی اور وہ گناہوں پہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، رویا، تبھی تو کہا نا کہ میں بڑا گنہگار ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی وقت ہم نے اسے اپنا سب سے اچھا بندہ بنا لیا، اسی وقت ہم نے اسے سب سے اچھا بہترین بندہ بنا لیا. اے موسیٰ وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین بندہ ہے، بہترین بندہ ہے، بہترین بندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ، اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے. کر لے گناہ سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا. قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. بولو ارشاد مصطفیٰ ہے
اللہ بہت بڑا ہے، بے شک میرا رب بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے۔ اب جو فاحشہ عورت تھی نا، جس کے بارے میں وہ عابدہ بڑی دیکھتی رہتی تھی، عابدہ تھی لیکن وہی اس کی میں رہتی تھی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا کہ وہ دوسروں کے ابوگی پتے پہ ہے۔ اور جو فاحشہ تھی نا، جس نے تو کبھی کوئی عبادت ہی نہیں کی تھی کیونکہ اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا، لیکن اس کو اس کی بخشش کا بہانہ اللہ کو مل گیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی مستی کے چال میں چلتے ہوئے کنویں کے سامنے سے گزر رہی تھی، کنویں کے سامنے سے گزر رہی تھی، دیکھا کیا کہ ایک کتا زبان باہر نکال کے تڑپتے ہوئے مرنے کے قریب پیاس کی شدت میں مر رہا تھا۔ کنویں کے قریب تھا لیکن پانی کہیں نہیں تھا، اور کنویں پہ کوئی ڈول بالٹی بھی نہیں تھی۔ کتا مرنے کے قریب تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا۔ وہ تو فاحشہ تھی، اس کو تو کہاں پردہ اور کہاں کپڑے اور کہاں یہ، اس نے جو ساڑی پہنی تھی یا دوپٹہ اوڑھا تھا، جو اس نے اس کو نکالا کہ یہ کتا اللہ کی مخلوق ہے، مر جائے گا، اس نے فوراً اپنی وہ ساڑی سے یا دوپٹے سے کو پانی میں ڈالا کنویں کے اندر، وہ گیلا ہو کر آیا، جو دوپٹہ تھا وہ کیا ہوا، پانی میں بھیگ کر آیا نا، گیلا ہو کر آیا، اس نے اس کو اس کے منہ میں نچوڑ دیا۔ اللہ کو اس کی ادا وہ اتنی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ کتے ایک اللہ کی مخلوق کو بچانے، اس کی فکر کرنے کا اتنا بڑا کمال ہے، اتنا بڑا کمال ہے۔ یہ اللہ بس اللہ ہمیں صحیح اللہ کا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ تھے یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، اب انہیں تو رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خواب میں تصدیق کر دی۔ خواب بھی نبوت کا 47واں حصہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بار ایک بزرگ کے پاس کہنے لگے کہ میں نے بڑا خیانت کی ہے، میں نے ایک بار خیانت بھی کی ہے، دیانت بھی کی ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے میں نے خیانت یہ کی ہے کہ جو اللہ جو تیرے اور میرے درمیان جو فرض تیرا حق تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا۔ تیری عبادتیں جیسی چاہیے تھی، جیسی کرنی تھی، جیسا تیرا حق تھا، میں اس کو ادا نہیں کر پایا۔ یہ خیانت کی نا میں نے، تیرے حق کی خیانت کی۔ لیکن ہاں دیانت میں نے ایسی کی، میرے اللہ سے مناجات کر رہے کہ خیانت کی تو تیرے حق کو میں اچھے سے نہیں نبھا پایا، اور ایک دیانت ایسی کی کہ تیرے بندوں کے درمیان کی جو ان کے حق اچھے سے ادا کیے، تیرے بندوں کی خدمتیں کی، تیرے بندوں کے حق کو سمجھا، تیرے بندوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا، اپنے بیوی بچوں کو کبھی تکلیف میں نہیں ڈالا، تو یہ دیانت تھی۔ اے اللہ اس دیانت کے صدقے میری خیانت کو معاف کر دے، اے اللہ اس دیانت کے صدقے میری خیانت کو معاف کر دے۔ کسی نے خواب میں دیکھا یوسف بن حسین نظر آئے، پوچھا کیا بنا؟ کہا بخش دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیانت کے بدلے خیانت کو میری معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو عبادتیں ہیں نا، سو کالڈ عبادتیں، اس کو عبادت کے نام پر عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ جس بندے کے دل میں بندے کا درد نہ ہو، تکلیف نہیں ہو، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سپر سمجھے، اللہ کے بندوں کو کمتر سمجھے، ایک پردے دار عورت بے پردہ والے کو اتنی بری نظر سے دیکھے کہ وہ اسی ٹائم مر جائے، اس سے بہتر تو تھا کہ وہ بھی پردہ نہیں کرتی۔ ہدایت کروانا، ہدایت کے لیے اس کو اچھی بات سمجھانا، بولنا، موقع اگر ہے تو۔ برے کو برا تو جاننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ برے کو برا جاننا بند کر دو، پھر تو دنیا میں پوری بے حیائی ہو جائے گی۔ کوئی با پردہ اور بے پردہ ایک برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔
ایک پاک دامن اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا. لیکن ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ دو بھائی تھے، ایک بڑا عبادت گزار اور ایک تو گنہگار ہی تھا بیچارہ. ہدایت نہیں ملی تھی. ایک دن ایک بھائی کی زبان سے، جو عبادت والا تھا، اس کے زبان سے نکلا، اب تو اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ وہ جو ہمیشہ ایک کلمت کفر ہماری زبان سے نکلتے رہتے ہیں، ہم ہی جنت دوزخ کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپر سمجھ رہے ہیں، اور سپر سمجھنا مطلب شیطان کی خصلت ہے. اس نے بھی تو یہی کیا تھا نا، متکبر ہو گیا تھا وہ، گھمنڈی ہو گیا تھا وہ. عبادت کر کے بھی اگر گھمنڈ ہے تو پھر عبادت عبادت نہیں ہے، پھر عبادت خالی عادت ہے. عبادت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو حقیر نہ جانو، چاہے کافر کیوں نہیں ہو. وہ بھی اس کی سلطنت ہے. دعا کرو اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن اس کے دل آزاری کرنا، وہ کسی بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا کہ بے شک مسجد مسجد توڑو، لیکن پیار بھرا دل کبھی نہ توڑو، کیونکہ اس میں اللہ بستا ہے. دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو کوئی توڑے پھر اللہ کو پسند نہیں آتا ہے. تیری عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اس کا مطلب میرے اس بیان سے یہ نہ سمجھ لینا نماز عبادت چھوڑ دو. جو اللہ کا بندہ ہے وہ عبادت کے بنا رہ نہیں سکتا. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دیتا ہے. لوگوں کو تہجد کا وقت نہیں ہے، نفل نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن نہ پڑھے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، ساتھ میں اللہ کے بندوں کی فکر کریں، اللہ کے بندوں کے خیال، ان کی مدد کا خیال کرتے رہے. ہمیشہ یہ سوچیں میں ہی سب سے بری ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے. مولا تیرے تو سب اچھے بنتے ہیں، کچھ تو اچھائی ان میں ہوں گی نا. تو تمہیں ظاہراً برا دکھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے تیری رحمت کے لیے اس کا کوئی ایک نیکی اس کو پسند آ جائے، ایک بات اس کو پسند آ جائے. ایک حشر کے دن درود پاک پڑھ لیجئے. حشر کے دن جب حساب کتاب ہوگا نا، حدیث مبارکہ ہے، تو ایک شخص کی جب حساب کتاب اللہ کے بارگاہ میں حساب کے لیے لایا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی تو ایک نیکی کم پڑ جائے گی. ایک نیکی، اب ایک نیکی کم پڑ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب مانگ کسی سے کوئی دیتا ہے کیا؟ جب مانگ کسی سے کوئی دیتا ہے تجھے ایک نیکی؟ کہنے لگا ہاں میں لے آؤں گا. ماں باپ کے پاس جائیں گا، بھائی بہنوں کے پاس جائیں گا، بیوی بچوں کے پاس جائیں گا. ایک نیکی کا سوال ہے، اسی کے چکر میں جنت میں نہیں جا سکتا. ایک نیکی کم پڑ رہی. ایک بڑے شان سے گیا تھا، میں لا لوں گا. اے اللہ لاتا ہوں مانگ کے، میرے اپنے تو بہت ہے نا. میدان حشر میں مانگتا ہوں ان سے. ماں باپ بھی کہیں گے میں نہیں پہچانتا، ماں کہیں گی میں نہیں پہچانتی. کوئی نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی. اتنے میں جاتے رہیں گا تو ایک شخص آواز لگائے گا، اے بھائی کیا ہوا؟ کہا ایک نیکی کم پڑ گئی. ایک نیکی کم پڑ گئی. وہ سر دہا لے کے کہے گا مجھ سے لے لے. بولے گا کیوں تیرے پاس اتنی زیادہ ہو گئی؟ کہے گا میرے پاس نہیں، کچھ ایک ہی تو نیکی ہے. وہ نیکی کون سی مجھے جنت میں لے جانے والی ہے؟ میں تو جہنم میں جاؤں گا نا. تو ایک نیکی تو میرے کام کی ہے نہیں، تیرے کام آ جائے تو لے لے تو تجھے نہ چلے جانا. یہ دل ہے. آج تو بولتے ہیں میں نہیں جاؤں تو کیوں جائے. اچھا میں جہنم میں جاؤں تو جنت میں جائے، وہ تو اس کی بھی چھین کے لے جائے. لیکن یہ دل رکھو، کیا کہا اس نے؟ ایک ہی تو نیکی ہے، میرے تو کام کی نہیں ہے نا، ایک نیکی سے تو جنت میں نہیں جاؤں گا. تو جب وہ کام کی نہیں ہے ایسا کرنا، تو لے لے تیرے کام آ جائے تو جنت میں چلے جائے. لے کر آ گیا نیکی.
دینے والا بھی آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، دربار میں. اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا مل گئی نیکی؟ ہاں مل گئی. اللہ کس نے دیا؟ اس نے. اچھا کیوں بندے تو نے کیوں دیا؟ مولا ایک ہی تو نیکی تھی، میرے تو کام کی نہیں ہے، مجھے معلوم میرا اشر کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میں نے دے دی، اس کی بن جائے. اچھا اللہ ہم میں بھی کوئی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈ لے مولا. فرماتا ہے میرا رب اچھا تو اتنا سخی ہو گیا، میری سخاوت سے زیادہ ہو گیا، اتنا سخی ہو گیا، تو نے کیا دے رہا ہے؟ چل تجھے بھی جنت میں دے دیا، چل تجھے بھی جنت عطا کر دی. جس کو یہ دینے والی عادت، کسی کا بھلا ہو جائے نا تو پھر اس کا بھلا ضرور ہوتا ہے جو دوسرے کی بھلا کا سوچتا ہے، اور جو اپنا ہی بھلا سوچتے رہتا ہے اس کا خود کا بھلا بھی نہیں ہوتا اور وہ کسی کا بھلا کر بھی نہیں سکتا. اللہ ہم میں بھی کوئی اپنی رحمت کا بہانہ ڈھونڈ لے مولا، بخشش کا بہانہ ڈھونڈ لے مولا. بڑا کریم ہے. اور اب دنیا میں تو رحمت کے بہانے، بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، رحمت سے بخشتا رہتا ہے. اللہ وہی نسلوں در نسلوں در نسلوں در نسلوں کو اپنی رحمت میں رکھ مولا. چاہے بھی تو گناہ نہ کرنے دے، ایسا بنا دے مولا. ایک حدیث مبارکہ سن کے اور زیادہ جھوم جاتے ہیں. 2 گنہگار جنت میں تھے، جہنم میں تھے. جہنم کا سب کا حساب ہو رہا تھا. جو جہنمی تھے جہنم میں جا رہے تھے، جو جنت والے تھے جنت میں جا رہے تھے. اب جب جہنم میں جا چکے لوگ تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی. میرے آقا ارشاد فرمانے حدیث مبارکہ ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ فلاں بن فلاں کو، فلاں بن فلاں کو جہنم سے نکال کے لے کے آؤ، جہنم سے بلا کے لے کر. اب جہنم تو چلے گئے تھے، جہنم کے مزے بھی شروع ہو گئے تھے، عذاب بھی شروع ہو گئے تھے. جہنم کو دیکھ لیا تھا. اللہ کا حکم ہوا دونوں کو باہر لاؤ، میرے پاس کچھ پوچھنا ہے. دونوں آئے. اللہ کریم عرش مولا پہ ارشاد فرماتا ہے ایک سے ایک، اے بندے، دونوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندو میں نے تمہیں جہنم میں بھیجا تمہارے اعمال کے سبب یا میں نے ظلم کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے، میں نے ظلم تو نہیں کیا. یہ تم جہنم میں جو گئے ہو یہ اپنے اعمالوں کی وجہ سے گئے یا میرے ظلم کی وجہ سے؟ میں نے ظلم کیا تمہیں زبردستی جہنم بھیج دیا؟ بندے کہتے نہیں مولا معاذ اللہ، اے اللہ ہم تو اپنے اعمالوں کے سبب جہنم میں گئے، تو تو کریم و رحیم ہے، تو نے ظلم نہیں کیا. ظلم تو ہم نے اپنے آپ پر کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا. اپنے آپ پہ ظلم کیا مطلب گناہ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کے لائق بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اتنا ہی پوچھنا تھا، جاؤ اب پھر جہنم میں چلے جاؤ. جیسے یہ رب کا فرمان ہوا جاؤ پھر جہنم میں چلے جاؤ، تو دونوں میں سے ایک جو تھا نا وہ دوڑتا ہوا جہنم میں چلے گیا، پوری سپیڈ میں دوڑا. اللہ کا حکم ہوا جہنم میں چلے جاؤ، پوری سپیڈ میں دوڑتا ہوا جہنم میں چلے گیا. اور دوسرا جو تھا نا وہ ایک قدم چلتا پھر پلٹ کے دیکھتا اللہ کی جانب، پھر ایک قدم چلتا پھر پلٹ کے دیکھتا اللہ کو قاطر نظروں سے، پھر 2 قدم چلتا پھر رک کے تھم تھم کے پلٹ پلٹ کے اللہ کو دیکھتا جاتا، پھر جاتا پھر جہنم میں چلے گیا. جب دونوں جہنم میں چلے گئے، ایک سپیڈ میں دوڑتا ہوا گیا اور ایک تھم تھم کے پلٹ پلٹ کے اللہ کی جانب دیکھتا ہوا پھر جہنم میں گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ پھر سے بلا کے لاؤ. جاؤ وہ دونوں کو، اللہ تو
ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہماری سانسوں سے واقف ہے، ہماری سوچ و وہم و گمان سب جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، کیا کرنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے، کیا کرنے سے رہ جائیں گے وہ بھی جانتا ہے، اس کو تو سب معلوم کیوں ویسا گیا، وہ کیوں ویسا گیا۔ حدیث پاک ہے، آقا کو دکھا رہے اللہ تعالیٰ، اور آقا ہمیں بتا رہے، اور ہم جیسے گنہگار آپ کو بتا رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہمیں بتانا مقصد تھا، ہمیں اللہ کی رحمت کے دیدار کرانا تھا، اور یقین کیا ہونا ہے یہ سمجھانا تھا۔ جیسے ایک دونوں واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے جو دوڑ کے گیا تھا اس سے پوچھا، اے میرے بندے، تو جہنم دیکھ چکا تھا، جہنم کا مزہ چکھ چکا تھا، جب میں نے تجھے جہنم سے نکالا پوچھنے کے لیے اور جب واپس بھیجا تو جہنم اتنی اچھی جگہ تو نہیں تھی کہ جس میں بڑا مزہ آ رہا تھا، جو تو اتنی سپیڈ میں دوڑتے ہوئے جہنم میں گیا جیسے بڑی مزے کی چیز ہے۔ چاہتا تو تھوڑے دھیرے دھیرے جاتا، کم سے کم اتنی دیر کے لیے تو جہنم سے بچ جاتا۔ کہنے لگا اللہ، بے شک جہنم اچھی جگہ نہیں ہے، جب تو نے مجھے بلایا نا، پوچھا نا، میں نے کہا میں تیری نافرمانی کی وجہ سے تو جہنم میں آیا ہوں، جب واپس بھیجا تو مولا میرے دل میں خیال آیا تیری نافرمانیاں کی دنیا میں تیرے حکاموں کو نہیں مانا کر کے تو جہنم نصیب ہوئی، اب جب تیرا حکم ہوا جا جہنم میں چلا جا، تو پھر دیر کیوں کروں، اب تو میں سمجھ چکا ہوں نا تیری نافرمانی کی کیا سزا ملتی ہے، اسی لیے میں دوڑتے ہوئے کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، تیرا حکم سر آنکھوں پر اللہ، یہ کہہ کہ میں دوڑتا ہوا جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا، دوسرے سے پوچھا اچھا تو بتا، تو اتنا دھیرے دھیرے کیوں جا رہا تھا، رک رک کے کیوں جا رہا تھا، بچ بچ کے بار بار کیوں پلٹتا تھا، کیوں دیکھتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا مولا میں نے سنا تھا میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، جب تو نے مجھے ایک بار جہنم سے بلا لیا ہے نا تو میرے دل میں یقین تھا اب جہنم میں جانے نہیں دے گا، اب جہنم میں جانے نہیں دے گا، اب جہنم میں جانے نہیں دے گا، اس لیے میں بار بار پلٹ کے تجھ کو دیکھتا تھا کہ تیری رحمت کب جوش میں آ جائے، تجھ کو کب مجھ پہ رحم آ جائے، تیری رحمت جوش میں آ جائے اور مجھ کو جانے سے روک لے، بس میرا یہی تھا مولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، یہ دونوں کو جنت میں داخل فرما دو میری رحمت کے صدقے میں، کیونکہ ان کو میری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ یہ جو پہلی والی کی فیلنگ تھی نا کہ نافرمانی کی، یہ میں تشریح میں بول رہی ہوں، میرے پاس تو اتنا نالج نہیں ہے، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بندہ اگر دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے نا، سمجھ جائے آج ہی حشر کا دن برپا ہے اور وہ مالک یوم الدین ہے، حشر کے دن کا مالک ہے، ذرہ برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کیے وہ بھی عطا کرے گا کیونکہ حشر کے دن کا مالک ہے، ذرہ برابر خرابی کیے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایمان والے سب جنت میں جائیں گے، جس نے اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا ہمیشہ، لیکن پہلے جتنے شر کیے ہیں نا اللہ رحمت سے بخش دے تو سب اچھا ہو جائے معاملہ، اور اگر توبہ نہیں کیے تو جتنے شر کیے ہیں، جتنا لوگوں کو ستایا ہے، جتنا اللہ کے بندوں کو تکلیف دی ہے، جتنا اللہ کے احکاموں کو توڑا ہے، جتنا حضور پاک کی سنتوں سے منہ موڑا ہے، جتنا دین کے لیے وقت نہیں نکالا ہے، جتنا
اچھے کام کرنے تھے، موقع دیے تھے، اللہ نے نہیں کیا ہے، وہ سب کی حساب ہوں گے. اتنے دن جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا. اور جب چکھنے کے بعد کنچن بن جائے گے نا، سونا کیا ہوتا ہے؟ چمکتا تھوڑی ہے، پہلے مٹی میں سے نکلتا ہے، پھر تپایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے. وہ سونا زیادہ بہتر ہے جو دنیا میں تپ کے اچھا ہو جائے. پر نہیں، یہاں بھی وہ کالی صورت کر رہا ہے اور وہاں بھی جا کے کالی صورت کہی رہا ہے. پھر وہ تپایا جائے گا جہنم میں. پھر وہ جہنم میں جب تپایا جائے گا، اللہ اکبر، ایک چٹکا برداشت نہیں ہوتا. بھڑکتی ہوئی آگ. کون سی آگ ہے معلوم ہے؟ دیکھا ہے وہ جو جوالا مکھی نکلتے ہیں نا اندر سے، زمین کو پھاڑ کر جو آگ نکلتی ہے، کبھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا، آپ کو دکھے گی. وہ آگ جو نکلتی ہے اندر سے، لاوے نکلتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے. زمین کے اندر جہنم ہے، وہ لاوے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ کا حکم نہیں ہونا تو کسی آگ کی طاقت نہیں ہے ختم کر دے، راکھ بنا دے. کسی پانی کی طاقت نہیں ہے ڈبا دے. میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ساری دنیا والے مل کر اگر تمہارا بھلا کرنا چاہے نا، نہیں کر سکتے مگر جتنا لکھا جا چکا ہے. ساری دنیا والے مل کے تمہارا برا کرنا چاہے نا، نہیں کر سکتے اگر اللہ کی منشا نہیں ہے، مگر جتنا لکھا ہوا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا نقصان ہے تو ہے. پھر آگ کی کیا طاقت ہے کہ جلا کے خاک کر دے گی؟ دنیا کی آگ میں تو کچھ ڈال دیتے ہیں نا، وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں خاک ہونے والے نہیں ہیں، جلتے رہیں گے اور باڈی ویسی رہے گی. جلتے رہیں گے پھر باڈی بن جائے گی، پھر جلتے رہیں گے پھر باڈی بن جائے گی. ایک بار کا معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، قصہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور ایک دن 50,000 سال سے بڑھ کر ہے. ابھی توبہ کر لو، ابھی معافی مانگ لو. کہو سب لوگ مل کے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اے اللہ معاف کر دے اور عذاب النار، جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچا لے میرے اللہ. ہم جہنم میں نہیں جا سکتے مولا. اے اللہ تیرے حبیب کی امت ہے مولا، جہنم برداشت نہیں ہوگی مولا. ہمیں نمازی و پرہیزگار بنا دے مولا. ہمیں شیطان کے ہاتھوں نہ کر مولا. ہمیں وسوسوں سے بچا لے، بلاؤں سے بچا لے، ٹی وی پکچر گانے بجانے سے بچا لے، فضول کے کھیلنے کودنے سے بچا لے، یہ میوزک سے بچا لے. اے اللہ ہر قسم کی خرابیوں سے بچا لے. اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی جانب موڑ دے مولا، اپنی جانب رجوع کر لے مولا. جتنی زندگی بچی ہے تیرے فرما بردار زندگی بنا دے مولا. ہمارے ہر دھڑکن کو، ہمارے ہر لمحے کو تیری فرما برداری میں بتانے والا بنا دے مولا. تیرے ادب کرنے والا، تیرے بندوں سے محبت کرنے والا بنا دے مولا. اے اللہ تو راضی ہو جا مولا، راضی ہو جا. تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہے مولا، بھاری ہے مولا، بھاری ہے مولا. پھر سب کو اپنی اپنی گناہوں کی سزا چکھنے کے بعد پھر جس کے جتنے کم گناہ ہوں گے وہ زیادہ دن نہیں رہے گا، جس کے زیادہ ہوں گے وہ زیادہ دن رہے گا. یعنی پھر جب تب کے پھر وہاں سے پھر وہ گناہوں سے پاک ہو کے پھر جنت میں ڈالے جائیں گے. کلمے والے تو سب جنت میں جائیں گے، لیکن ویسے نہیں جائیں گے، پہلے حساب کتاب ہوگا. اللہ چاہے تو حساب کتاب بھی پھر نہ لے. اگر سچی پکی توبہ یہاں کر لی تو اللہ جہنم سے بچا لے گا. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. ایسی ہی اللہ کی رحمت کی ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پہلے کے زمانوں میں بہت لمبی عمریں ہوا کرتی تھی. آدم علیہ السلام کی 900 سال عمر، 1000 سال عمر. نوح علیہ السلام کی 900 سال عمر. ایسے کوئی دھیرے دھیرے عمریں کم ہوتی گئی. تو پہلے کے زمانے میں ایک شخص کی عمر 500 سال کے قریب تھی. 500 510 یا 510 سال. 10 سال تو فرض میں نہیں ہوتے، 10 سال کے بعد نماز فرض ہو جاتی. پھر ایک نماز اگر چھوڑے 2,86,000 سال پہلے جہنم میں رہنا پڑے گا. اور نماز بھی خشوع خضوع کے ساتھ، صحیح قیام، صحیح رکوع، صحیح سجود اور کنسنٹریشن، اللہ کی محبت میں ایسا سجدہ کہ اللہ نظر آ جائے، وہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے تو پھر وہ نماز نور برساتی ہے.
फटाफट ढोंगे मारे. अल्लाह ने हदीसों में आया कि कौवे की तरह ढोंगे मारते हैं वो लोग जो सजदों को यूं कर लेते हैं. दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं होता है. अल्लाह हमारे दिल दिमागों को अपनी जानिब मोड़ दे मौला. तो नमाज़े, उसकी उम्र थी 510 साल कुछ. उसके बाद जब उसका इंतकाल हुआ उसने 500 साल क्या किया. जब से बालिग हुआ 500 साल तक उसने इबादत की. कितनी इबादत की? 500 साल उसने अल्लाह की इबादत की. 500 साल सजदे किए, इबादत की, कुरान खूब इबादत की, किताबें पढ़ी और खूब उसने नेकियां भी करी, अच्छे काम भी करे, सब किया. लेकिन किस्मत में जो लिख गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. इतनी इबादत करके जब वो अल्लाह की बारगाह में मरने के बाद पेश किया गया, तो जब अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए फरिश्तों, इसे मेरी रहमत के सदक़े में जन्नत में दाखिल करो. क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? 500 साल इबादत करके आया है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? ए फरिश्तों, इस बंदे को हमारी रहमत के सदक़े में जन्नत में दाखिल कर दो. अल्लाह बंदे को मुज़ोर न बनाए, आर्गुमेंट करने वाला न बनाए. बंदा वो अच्छा होता है जो कभी मुज़ोरी नहीं करता, जी बोलता है, बड़ों का अदब करता है. फिर अल्लाह से बड़ा तो कौन है? उसने चुपचाप जी बोल के चले जाना था, लेकिन नहीं, उसका शैतान. अल्लाह अकबर. उसने कहा, अल्लाह बेशक तेरी रहमत तो बड़ी है, लेकिन मुझे ये बता, मैंने 500 साल तेरी इबादत की, उसका क्या? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. मैंने तेरी 500 साल इबादत की, मौज़ल्लाह मौज़ल्लाह, उसका क्या? उसका कुछ मिलेगा क्या अलग से? अल्लाह ताला फरमाता है, रोक लो. अल्लाह अकबर कबीरा. अल्लाह ताला फरमाता है, रोक लो. फरिश्तों को कहा रोक लो, रोक लिया. अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसकी एक आंख निकालो. इसकी एक आंख निकालो. फरिश्तों ने उसकी आंख निकाली. अब मीजान पे हमारा वजन होगा ना नेकियों का. मीजान पे एक साइड में 500 साल की इबादत एक पलड़े में रखी और एक आंख रखी. दूसरे साइड में मीजान पे तराजू में एक साइड 500 साल की इबादत और एक साइड में उसकी एक आंख रखी. आग भारी हो गई. 500 साल की इबादत हल्की हो गई. अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, 500 साल की इबादत करके भी तू हमारी एक नेमत, एक आंख का हक अदा नहीं कर सका. जो हमने अल्लाह की नेमतें हैं ना, ये नेमतें हमें वो माइनक्राफ्ट और ये और कार्टून और फिजूल का देखने के लिए अल्लाह ने आंख नहीं दी. कुरान पाक कितने पढ़ रहे हैं हम? कितने कुरान पाक हम इन आंखों से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इन आंखों को 24 घंटे व्हाट्सएप में और फेसबुक में और फिजूल के इसमें, और आलिम तो इसमें सभी बने हुए हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं है. आज के दौर में व्हाट्सएप पे तो हर कोई आलिम क्या मुफ्ती है, बस ट्रांसफर हो रहे हैं बयान, ट्रांसफर हो रहे हैं मैसेज. मेरे पास आया, मैंने तुझको भेजा. अरे अमल किसने किया? जो हमारे पास अच्छी बात आए उसको हम अमल करें. पहले अमल करें फिर फैलाएं, और उसमें टाइम बर्बाद न करें. एक शॉर्ट देखो ना तो कम से कम 15 मिनट निकल जाते, फिर उसका दूसरा, फिर उसका तीसरा, फिर चौथा. टाइम की तो कोई मैनेजमेंट ही नहीं है. टाइम पूरा बर्बाद हम कर रहे हैं. ये आंखें अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक की तिलावत को दी है, अपने माँ बाप को मोहब्बत शफकत से देखने को दी है, काबेतुल्लाह का दीदार करने को दिए है, गुंबद खजरा का दीदार करने को दी है. अल्लाह की नेमतों पे गौर और फिक्र करने के लिए दी है. देखो फूलों को, देखो ये फूल इतना खूबसूरत, अल्लाह ने किसको बनाया? ऐसे ये तो सच्ची का नहीं है. जब अल्लाह ताला के हम पार्क में, गार्डन में जब कहीं देखते हैं नेचुरल फूल खिला देखते हैं, तो फिर बोलते हैं ना, या रब्बुल आलमीन ये फूल इतना खूबसूरत है, ये इतना जमील है, तो मेरा रब कितना जमील होगा. उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी. और वो जन्नत जिसने खूबसूरत बनाई, वो रब कितना खूबसूरत होगा. वो रब के तसव्वुरों में, रब को तसव्वुरों में रखना, अपने दिल में रखना और उसकी याद करते रहना, और
غور و فکر تو سمجھدار ہی کرتے ہیں. اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے یا اولی الالباب، اے غور و تفکر کرنے والے غور و تفکر کر. ہر چیز میں، ہر چیز میں غور و تفکر کر. دن اور رات کے جانے آنے پہ غور و تفکر کر. غور و تفکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، دماغ دیا، کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے. ایک آنکھ بھاری ہو گئی 500 سال کی عبادت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے 500 سال کی عبادت کر کے بھی تم میری دی ہوئی ایک نعمت آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکا. اے فرشتوں جاؤ اسے جہنم میں پھینک دو. اللہ اکبر. 500 سال عبادت کیے ہوئے شخص کو جہنم میں پھینک دیا گیا. اللہ رحم کرے، رحم کرے، رحم کرے. ہمیں اللہ مزور نہ بنائے. عبادت اللہ نے نصیب کی ہے، الحمدللہ. اے اللہ میری کوئی طاقت نہیں نا. کوئی بولے آپ بڑے عبادت گزار. کہا میری کہاں اوقات ہے؟ میری زبان بھی میری نہیں، میرا جسم بھی میرا نہیں، میری سانسیں بھی میری نہیں، میری دھڑکنیں میری نہیں. میری کیا تعریف ہے اس میں؟ وہ تو اس کا کرم ہے نا جو اٹھا دیتا ہے نماز کو. وہ اس کا کرم ہے نا جو پڑھا لیتا ہے مجھ گنہگار سے نماز. وہ اس کا کرم ہے نا جو میں قرآن کی تلاوت کر پاتی ہوں. وہ آنکھ نہ دیتا تو میں قرآن کہاں سے پڑھتی؟ وہ ہاتھ نہ دیتا میں نیکیاں کہاں سے کرتی؟ وہ ہمارے جسم کو میں پیروں میں طاقت نہیں دیتا میں حج عمرے کیسے کرتی؟ یہ پوری بندہ کرتا بھی جو کچھ کرتا ہے تعریف کرتا ہے. کوئی تو کہتا ہے کہ اسی کا تو کرم ہے نا. یہ قربان ہوئی جان دی ہوئی اسی کی تو تھی. حق تو یہ حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کی دی ہوئی جان کو اگر اللہ کی بارگاہ میں صرف کر دیا، ختم کر دیا. میری بڑی پیاری بھابھی مجھ سے کہتی باجی آپ بہت ایکسائٹ ہو جاتے ہو نا. فرانہ بھابھی اپنی جان کا فکر کرو نا. یہ محبت ہے ان کی، بولتے مجھ کو محبت میں کتنا بول رہے ہیں. جیسے میری بیٹی زیادہ مجھ سے بولے گی تو میں بولوں گی اللہ بس کرنا، ہارٹ پہ اثر پڑتا ہے نا. تو محبت کرنے والوں کو تو لگتا ہے کہ ایسا ہے. لیکن میں یہ بولتے بولتے مر جاؤں میری آرزو یہ ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کے قصیدہ نور کا. جان دے دو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا اس رب کائنات کا. یہ جان تو دی ہوئی اسی کی ہے نا. علم اسی کا ہے، نور اسی کا ہے، عطا اسی کی ہے. وہ سب کچھ دیتا ہے اور اسی کی دیتا ہے. میرا کچھ نہیں نا اس میں. جہاں میں سمجھ لیا نا پھر تو گیا سب کچھ کام سے. اگر کوئی بندہ دین صرف اس لیے کر رہا ہے کہ دوسروں کو گرانا ہے، دین کی محنت اس لیے کر رہا ہے کہ میری واہواہی ہو، تو یہی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا فرشتے کہیں گے چلو جہنم میں. بولے کیوں؟ تو واہواہی کے لیے کرتی تھی نا. ہو گئی اب کچھ نہیں. شہید سے، عالم سے، بڑے بڑے مفتیوں سے یہ جہنم کی آگ سلگائی جائے گی. سچی میں جو سچ حق والے ہوں گے ان سے نہیں، ان سے جو اس کے عوض میں دنیا کی تعریف چاہتے تھے. کل من تشاء و ذل من تشاء. اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ کی ہے. عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلت بھی وہ دیتا ہے. اسی کی تکلیف نا. محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بلند پائے گئے، بہت بڑے بادشاہ اور اللہ کے ولی بھی. 1000 سال بعد ان کی قبر کھل گئی اچانک. تو دیکھا کہ کفن میں میلا نہیں تھا اور لگا ابھی غسل کر کے رکھا گیا ہے. سوچو بادشاہ ہو کے اپنے رب کی ایسی عبادت اور حضور پاک سے ایسی محبت. ان کے غلام تھے حضرت ایاز. وہ بھی کیسے کس پائے کے ہوں گے. ایاز جب نماز پڑھتے دونوں تو ایک ہی صف میں ہوتے. اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ بھی اسی صف میں، ایاز بھی اسی صف میں. اس لیے اتنا پیارا شعر ہے. ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، سنترا کھا رہے تھے. وہ کبھی ترخ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کھٹا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی کڑوا بھی کبھی نکل جاتا ہے. وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے جیسی مالٹے کو کھولا تو ایک چیری پہلے اپنے غلام ایاز کو دی. ایاز نے وہ بادشاہ سلامت کے ہاتھ سے لی. اللہ والے کی کیا بات ہوتی ہے، جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں نا وہ اپنے غلاموں کو بھی سب سے پہلے دیتے ہیں.
کھانے کے آداب بھی یہ ہے، اگر آپ ٹیبل پہ ہو، یہاں تک کہ آپ کسی دعوت میں ہو، کھانے کے آداب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی پلیٹ میں نہ نکال لیں، اپنے آس پاس والے کی پلیٹوں میں سرو کریں. یہ آداب ہے کھانے کے. آج کل تو کھانے کے آداب ہی نہیں رہے. نیاز بھی ہوتی ہے تو ٹیبلوں پہ اور بفے میں ہوتی ہے. اپنے ہاتھ سے لے لو، کتے بلی جیسے کھا لو. نیاز کا مطلب کیا رہا؟ نیاز کا مطلب ہے ادب سے بٹھایا جائے، اور جس کے مہمان ہے میزبان خود اس کے ہاتھ دھلائے. حضور نے کہا کہ ہاتھ دھلانے کی جیسی نیکی اور کوئی نیکی نہیں ہے. ہاتھ دھلانے میں اتنا بڑا ثواب ہے جتنا بڑا ثواب کوئی چیز دعوت میں نہیں. لیکن آج کل تو بولتے ہیں کہیں بھی ہاتھ دھو لو، کہیں بھی بیٹھ کے اپنا پلیٹ لو اور اس کھا لو. یہ کوئی کھانا نہیں ہوتا. نیاز کا کھانا ہے، تبرک ہے، اور گرنا نہیں چاہیے. ادب کے ساتھ جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے. بفے میں کیا کرتے ہیں؟ بھر بھر کے پلیٹیں لاتے ہیں، پھر اچھا نہیں پسند آیا تو پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں. ایک ذرہ برابر میں ہم نے ایک دانہ. ہمارے اعلیٰ حضرت نا ایک مرتبہ 11ویں شریف کی نیاز تھی. اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کی نیاز میں مدعو تھے، اور اچانک آپ نے دیکھا کہ نیاز کا ایک زردے کا ایک دانہ نیچے گرا ہوا ہے. آپ نے دیکھا تو آپ نے یہ نہیں کہا دوسروں سے کہ آپ اٹھا لو، یا یہ نہیں کیا کہ اپنے ہاتھ سے ایسا اٹھا لے. وہ وہاں گئے اور گھٹنے کے بل بیٹھے، اور زبان کی نوک سے انہوں نے اس کو اٹھایا. یہ نیاز کے کھانے کی اہمیت ہے. آج کل تو فیشن میں نیاز ہو رہی ہے، فیشن میں نہیں ہوتی. ادب کا تقاضا ہے، ادب چاہیے، ادب ضروری ہے. تو پھر ایاز جو کہ کون تھا؟ غلام تھا. کس کا؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام. غلام کو کھانے والے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلی چیری کس کو دی؟ اپنے غلام کو دی. غلام نے جیسی ہاتھ میں آئی فوراً بسم اللہ بول کے کھا لی، اور چہرے پہ کوئی شکن نہیں آئی، بڑے مزے سے کھائی. اب اس کے بعد بادشاہ سلامت نے دوسری چیری لی، اپنے منہ میں ڈالی. جیسی ڈالی تو اتنی ترش، اتنی کڑوی کھاری. کہا ایاز یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پھل اتنا کھٹا، اتنا ترش تھا، تم نے کیسے کھا لیا بنا منہ بنائے؟ تمہیں کھٹا نہیں لگا؟ ایاز کا جواب سنیے. ایاز نے کہا بادشاہ سلامت میں کیسا منہ بناتا، اور بادشاہ نے تو تھوک دیا، اتنا کھٹا لگا. لیکن ایاز نے کہا میں کیسے تھوک دیتا جبکہ اس سے پہلے میرے آقا نے کئی میٹھے مجھے کھلائے ہیں. آج کڑوا ہے اس لیے تھوک دیتا. میرے آقا کو کتنا برا لگتا ہے. آقا کو برا نہ لگے کر کے میں نے وہ کھٹا کھا لیا. سبحان اللہ. آج اللہ کو دنیا کا میٹھا کھلاتا ہے، دنیا کی نعمتیں کھلاتا ہے. پیدا ہونے سے ابھی تک کتنی نعمتیں عطا کی. ایک بیماری آ جائے نا، ایک تکلیف آ جائے، ہم ناشکرے بن جاتے ہیں، ہم اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں اے اللہ میں برداشت نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے تو فرما دیا نا میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور جب میرے میں طاقت ہے اور وہ دے رہا ہے، ایک تو آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو اس گناہوں کی تلافی کے لیے دیتا ہے کہ میرا بندہ پاک ہو کر آئے، ایک اس لیے دیتا کہ درجات بلند کروں میں اس کے. دیکھو تو کتنی تاب ہے اس میں. پھر میٹھا جب دیتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور تھوڑی بیماری دے دے تو تکلیف میں شکایتیں چالو کر دیتا ہے. شکایت نہ کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ یہ تکلیف اگر شیطان کی جانب سے، جادوگروں کی جانب سے، بلاؤں کی جانب سے، بری نظروں کی جانب سے، تو مولا اس کے مقابلے اللہم انا نجلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ان کے مقابلے میں نے تیرا سہارا لیا ہے، تجھ کو اپنا پڑوس بنایا ہے. تو دیکھ لے تیری بندی کو کون تنگ کر رہا ہے. لیکن اگر یہ تیری جانب سے ہے، میری آزمائش کے لیے، میری گناہوں کی تلافی کے لیے، تو مجھے طاقت دے مولا، میں اف نہ کروں، میں اف نہ کروں. بس تیری عبادتیں نہ چھوٹے، تیرے سجدے ہوتے رہے، اور تیرے حبیب کا
دیدار ہوتا رہے، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ اللہ ایسی قسمت ہماری بنا دے، اللہ ایسی قسمت ہماری بنا دے۔ اب یہ تمام بیان کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک دم بے پرواہ ہو کے گناہوں پہ نہیں آ جانا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مرتے دم تک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک کو نے دعا کی اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نا، میں اپنے بندوں کی مرنے کے ایک سال پہلے تک اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ مرنے کے ایک سال پہلے تک توبہ قبول کروں گا، ایک سال بعد نہیں۔ آقا نے رو کے کہا اے اللہ، ہم بندوں کو معلوم کہا ایک سال بچا ہے زندگی کا؟ کہا پھر وہی آئی 1 مہینے پہلے تک۔ کہاں معلوم پڑے گا یا اللہ کہ 1 مہینہ بچا ہے زندگی کا اور بندہ توبہ کر لے گا؟ کہا پھر مرتے دم تک توبہ قبول کروں گا۔ کہیں مرتے دم ہم بے ہوش ہو جائے، کومے میں چلے جائے، اللہ سے بول ہی نہیں پائے، اچانک اٹیک آئے، اچانک حرکت قلب بند ہو جائے، پھر کب توبہ کر لیں گے نا ہم؟ توبہ کی توفیق مل جائے گی کیا؟ اللہ چاہے گا تو مل جائے گی، اور نہ چاہا تو پھر کہاں جائیں گے مولا؟ پھر ڈبل تو چانس ہی نہیں ہے، پھر تو موقع ہی نہیں ہے نا مولا، مرنے کے بعد تو موقع ہی نہیں ہے نا۔ مرتے دم تک توبہ تو نے دے دی، لیکن ہمیں کہاں معلوم کہ ہم کب مرنے والے؟ اچانک ہارٹ بند ہو جائے، اچانک زبان بند ہو جائے، اچانک ہوش لکھوا مار دے، دماغ ختم ہو جائے، توبہ کی صلاحیت ہی نہیں رہے، تو پھر کہاں جائیں گے اللہ؟ اس لیے روز گناہوں سے رکے رہے، اللہ ایسا قفل مدینہ لگا دے ہم چاہے بھی تو گناہ نہ کر پائے اللہ، ہم چاہے بھی تو نمازیں نہ چھوڑ سکے اللہ، ہم چاہے بھی تو کسی کا دل نہیں دکھا سکے مولا، ہم چاہے تو کسی کی برائیاں نہ کر پائے اللہ، ہم چاہ کے بھی کوئی گناہ نہ کرے اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے، اپنی نیا کو اللہ کے حوالے کر دے، مولا بچا لے، مولا بچا لے۔ اور روز رات کو اللہ رات نصیب کرے کہ روز رات میں دن بھر کا محاسبہ کرے، اور رات میں سچی پکی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا۔ اللہ کی رحمت نا جب بندہ توبہ کرتا ہے چھما چھم برستی ہے۔ رات میں سونے کے پہلے 2 رکعت نماز، 5 نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ادا کرے۔ آقا فرماتے میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ آقا تو معصوم ہے، حبیب اللہ ہے، اللہ کے حبیب ہے، ہم تو گنہگار سیاہکار ہیں، ہم نے 70 بار کیا 700 مرتبہ کرے تو بھی کم ہے۔ ہم کم سے کم 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار صلاۃ التوبہ پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس میں دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص سچے دل سے پڑھیں، سچے دل سے پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ رات میں جب بندہ مرے گا نا، رات میں دعا کیا مانگتا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرتی ہوں۔ سو جانا بھی تو مر جانا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ جب بندے سو جاتے ہیں ہم ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، سونا بھی مرنا ہے۔ اور جب رات میں اگر مر گئے، موت آ گئی تو توبہ کی توفیق نہ بھی ملی نا، تو توبہ کر کے سوئے ہیں تو انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔
اور قرآن پاک جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت کا مقناطیس ہے. کیا بولتے ہیں مقناطیس کو؟ میگنیٹ، اور ہندی میں چمبک. ہاں تو چمبک میگنیٹ جو ہوتا ہے نا وہ لوہے سے یوں اٹریکٹ ہوتا ہے. یہاں لوہا رکھو، ادھر میگنیٹ رکھو، یوں چپکتا ہے نا. قرآن پاک بھی اللہ کی رحمت کا میگنیٹ ہے، مقناطیس ہے. جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے، اگر آپ پڑھ نہیں رہے ہو خاموشی سے سنو، کوئی دنیا کی بات نہیں کرو، قرآن پڑھ رہے کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی سنو، تاکہ تم پہ رحمت برسائی جائے، تاکہ تم پہ رحمت برسائی جائے. اس کا مطلب جب قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت برستی ہے. قرآن تو شفا بھی ہے. قرآن تو جو پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. کسی بندے نے قرآن پڑھا، اتنا پڑھا کہ دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اس سے مانگنے زیادہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور توبہ تب ہوتی ہے جب بندوں سے معافی مانگ لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں سے معافی مانگنے والا بناتے. اللہ سے تو مانگے، اللہ کے حق میں جو حق تلفیہ کی ہے وہ اللہ معاف کرے گا، لیکن بندوں کے حق میں جو حق تلفیہ کی ہے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اللہ کے لیے تو توبہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے چپ چاپ میں کر لیں گے، لیکن بندوں کے حق میں جو ستایا ہے، تکلیف دی ہے، وہ جب تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے ان سے معافی مانگ کے آنا. ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو ہمارا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور ہر عصر اور مغرب کے ٹائم بھی ہمارا اعمال نامہ، دن بدلتا ہے ہمارا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے. لیکن اس بندے کا اعمال نامہ ہی پیش نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ جس نے اس کے بندوں کو ستایا ہے، جس سے اس کے بندے ناراض ہیں. اس لیے بندوں سے توبہ کر لو. مجھ سے بھی آپ کسی کے حق میں کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو، دل دکھا ہو، کچھ بری بات لگ گئی ہو، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، کلیئر کر لینا چاہیے. اگر بری ہو لگی ہو تو معاف کر دیتے ہیں دل سے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ حشر کا دن بڑا سخت ہوگا. وہی وہاں آسان ہوگا، وہی عرش کے سائے کے نیچے اس کے لیے آسانی ہوگی جو دنیا میں اپنے گناہوں کو معاف کروا کے آیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آیا ہوگا، اللہ کے بندوں سے اپنے رشتے صحیح کر کے آیا ہوگا. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالان پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.